آج کی پریس کانفرنس میں بیسیکلی مقصد یہ ہے ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونے کا، ہم آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ شمریز مسیح سرگودا کے ایک 14 سالہ مسیحی بچے کے مقدمے میں ہونے والی انصاف کی سنگین پامالی پر گہری تشویش ہے، جسے سب سے پہلے اغوا کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا اور پھر ورگلا کر اور لالچ دے کر جبراً اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ 14 سالہ شمریز بیسیکلی ایک غریب مسیحی بیوہ ریحانہ بی بی کا بیٹا ہے جو اس وقت سرگودا میں مقیم ہے، اور تقریباً کوئی 4 سے 5 ماہ پہلے ہی ان کے خاوند کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو اپنے خاندان کی مدد کے لیے سرگودا میں موٹر سائیکل مکینک کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اس کے آجر اور دیگر افراد نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے پیسوں اور بہتر مستقبل کے جھوٹے خواب دکھاتے ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ کچھ ہی عرصے بعد شمریز اچانک لاپتہ ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے پولیس کو اطلاع دی، لیکن بچے کو بازیاب کر کے تحفظ دینے کی بجائے پولیس اور عدالت کی ناانصافی نے مجرموں کی پشت پناہی کی۔ 20 اگست 2025 یہ ہمارے لیے بہت اہم ڈیٹ ہے۔ 20 اگست 2025 کو لاہور ہائی کورٹ نے اس کے بھائی کی جانب سے دائر حبس بے جا کی درخواست مسترد کر دی اور یہ حکم دیا کہ شمریز کو اس کے ماموں محمد خرم کی تحویل میں دیا جائے، وہی شخص جس نے برسوں پہلے دباؤ کے تحت اسلام قبول کیا تھا، اور خاندان نے اس سے تمام رشتے توڑ لیے تھے، جبکہ اس کی والدہ اور بھائی حیات ہیں۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ بچہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو گیا، تو بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ مذہب کی تبدیلی کے بعد بچہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ صرف شدید طور پر ناقص ہے، بلکہ پاکستانی قانون اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات دونوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ شمریز نابالغ ہے، 14 سال کی عمر میں وہ پاکستانی قانون کے مطابق ابھی بچہ ہے، کیونکہ قانون کے تحت 18 سال سے کم ہر شخص نابالغ شمار ہوتا ہے۔ مذہب بدلنے یا آزادانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اس عمر کا بچہ ابھی اتنا بالغ اور باشعور نہیں کہ مذہب، شناخت یا سرپرستی کے حوالے سے آزادانہ یا باخبر فیصلہ کر سکے۔ اقوام متحدہ کی کنونشن برائے بچوں کے حقوق طفل کے آرٹیکل 14 کے مطابق بچوں کو مذہب، ضمیر اور سوچ کی آزادی حاصل ہے، لیکن والدین یا قانونی سرپرستوں کی رہنمائی لازمی قرار دی گئی ہے۔ جنرل کمنٹ نمبر 12 کے پیراگراف 44 میں واضح کیا گیا ہے کہ بچے کی رائے کو صرف اس وقت اہمیت دی جا سکتی ہے جب وہ آزادانہ اور باشعور طریقے سے اپنی رائے دے سکے، جبکہ شمریز پہلے ہی سے ان کے قبضے میں تھا اور اس کا بیان اغوا اور دباؤ کے بعد لیا گیا تھا، لہٰذا یہ اس کا آزادانہ فیصلہ نہیں تھا۔ اس کے آجر اور اغوا کار نہ ان کے والدین ہیں نہ قانونی سرپرست، اس لیے انہیں آرٹیکل 14 کے تحت اسے مذہب کے معاملے میں رہنمائی دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ CRC کے آرٹیکل 3 کے مطابق ہر عدالتی فیصلے میں بچے کے بہترین مفاد کو بنیادی ترجیح دی جانی چاہیے۔ عدالت نے شمریز کو ایسے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جو خود بھی دباؤ کے تحت مذہب بدل چکے تھے اور اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بچوں کے اغوا، دباؤ ڈال کر مذہب تبدیل کرانے اور بعد میں عدالت میں ان کے بیانات کے بطور جواز استعمال کرنے کی روش کو جائز قرار دیا تھا، جو کہ ایک خطرناک نظیر ہے، اور مسیحی اس پر اتفاق نہیں کرتے بلکہ احتجاج کرتے ہیں۔ ایج فاؤنڈیشن فوری طور پر مطالبہ کرتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس لے کر اس ناقص فیصلے کو کالعدم قرار دے۔
نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق NCRC، نیشنل کمیشن برائے بچوں کے حقوق طفل اس مقدمے میں فعال مداخلت کریں اور شمریز کی واپسی اس کی ماں کو یقینی بنائیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نابالغ بچوں کی جبری مذہبی تبدیلی روکنے کے لیے خصوصی قانونی اصلاحات متعارف کروائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کا پہلا واقعہ نہیں ہے یا کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ ہر سال درجنوں مسیحی اور ہندو بچے، جن میں بعض کی عمر صرف 12 یا 13 سال کی ہوتی ہے، ان کو زبردستی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے اور ایسے حالات میں ڈال دیا جاتا ہے جس میں ان کی جوانی، بچپن اور شناخت اور اس کے خاندان کو بھی چھین لیا جاتا ہے۔ ایج فاؤنڈیشن جو ہے وہ شمریز کے کیس میں لیگل ایڈ بھی دے رہی ہے، اور وہاں پہ سارے اس کے جو بیسک انسیسٹیز ہے فیملیز کی، اور فیملی کے سارے معاملات کو ایج فاؤنڈیشن دیکھ رہی ہے۔ اور یہ اس لیے آج پریس کانفرنس انہوں نے ارینج کی ہے کیونکہ اس کی جو فیملی ہے وہ بھی لاپتہ ہے، اس کو عدالت میں بھی پیش نہیں ہونے دیا۔ دیکھیں، جو فارمولہ آپ کلیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ کلیہ پوری دنیا میں ہم استعمال کریں تو پھر چلیں سن لیں آپ کا جو پوائنٹ ہے اچھا چلے میں دے رہا ہوں آپ کا جو پوائنٹ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پوائنٹ کو ہم مان لیں تو پھر جو ہمارے فلسطین کے بہن بھائی ہیں وہ تو فلسطین میں رہتے ہیں نا، ہم یہاں جب ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اس کا مطلب ہمارا ان کے ساتھ ایک انسانی رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے کشمیر کے جو بہن بھائی ہیں، جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو ہم یہاں پر بیٹھ کے ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو کہیں پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اگر فیملی اویلیبل نہیں ہے، اس کے باوجود کسی کے حق کی بات کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عین انسانیت ہے۔ اس لیے آج ہم سب یہاں پر جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو شاید نہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، نہیں دیکھیے، نہیں پروف ہی دے رہے ہیں، یہ ایف آئی آر ایک پروف ہے، ٹھیک ہے۔ ججمنٹ بھی ساتھ ہے۔ آپ کا سوال آ گیا، ہم ہماری گزارش بھی ذرا سنیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی چاہے وہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یا پاکستان میں کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، اکراس دا بورڈ مذہب سے بالا تر ہو کر ہمیں اس کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ اور میں یہ بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ اس قسم کا واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا۔ اس طرح کے واقعات بڑے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں مسیحیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اگر آپ سندھ میں چلے جائیں یا ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں تو ہندو بچوں اور بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ڈینائی کریں، ہم کہیں کہ اس طرح طریقے سے نہیں ہو رہا، میرا خیال ہے یہ اہم بات ہے کہ اس بات کو مانا جائے، کیونکہ جب تک ہم مانیں گے نہیں تب تک جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ ہم وہ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو اگریوڈ ہے، جن کے ساتھ یہ بار بار ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں ہی سے ہی کوئی اٹھ کر بات کرے گا۔ رہی خاندان کی بات، تو حابل صاحب نے اور عرفان پیٹر صاحب نے بتایا کہ یہ خاندان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ جی سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، سر آپ کے سوال کا میں بتاتا ہوں۔ ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے یہ سارے بیٹھے ہیں، ہیومنٹیرین بیس پہ بھی دیکھا جائے تو جیسے عرفان صاحب نے پوری پریس ریلیز آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ بچہ 14 سال کا ہے، اور ہم پرسیکیوٹڈ لوگوں کو لیگل ایڈ دیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم اس کیس کو ڈے فرسٹ سے دیکھ رہے ہیں، ایج فاؤنڈیشن ڈے فرسٹ سے اس کیس کو دیکھ رہی ہے۔ انفارچونیٹلی فیملی کو عدالت میں پیش ہی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ 14 سال کا بچہ، قانون ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے جو ہے اس کی مرضی کے یا اس کی مرضی کو آپ ججمنٹ میں لے آئیں۔ ہم نے جی سر جی سر نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سر کیوں نہیں سوال کا جواب دے سکے۔ اگر آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے وہ ایک الگ بات ہے۔ 13 سال کی بچی اگر سندھ کی جو عدلیہ ہے
وہ اس کو واپس اپنے ماں باپ کو دے سکتی ہے، تو اس کی بھی سیم ایج ہے، وہ ججمنٹ بھی آپ کو دے دیتے ہیں اور اس کی بھی ججمنٹ دے دیتے ہیں. سوری ٹو سے میری بات سن رہے اچھا حضرت انویسٹیگیٹر، آپ تفتیشی آفیسر بن کے بات کریں، آپ رپورٹر بن کے بات کریں، آپ انسانی حقوق کے گل صاحب ایک منٹ دیکھیے سر، آپ کا سوال ہو گیا ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس پہ بحث کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے اپنا سوال کر لیا ہے تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے. بتائیے جی کرنٹ پوزیشن عرفان صاحب کی. عرفان صاحب بتائیں. سر کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ میں بتا رہا تھا، سر کو بھی بتا رہا تھا کہ 17 اگست 2025 سے فیملی کا ہمیں بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر ہے. حالانکہ 18 کو میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے پرومس کیا جی ہم 20 کو جو ہیئرنگ ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہم آ رہے ہیں اور ہر صورت میں آئیں گے. لیکن ہیئرنگ والے دن وہ یہاں پر موجود نہیں تھے لاہور ہائی کورٹ میں. جب میں نے ان کو کال کی ہے یا ان کا پتہ کروانے کی کوشش کی ہے تو وہ وداؤٹ انفارمنگ اینی ون، کسی کو اس کے چاچے کو پتہ نہیں ہے، محلے دار کو پتہ نہیں ہے، کسی اور کو جو ہمسائے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، جو اس کیس میں ان کے ساتھ تھے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے. اچھا میں ایک آپ کی یہ جو پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں اس میں آپ نے جو پریس ریلیز کی ہے آپ نے اس میں بہت سے جول رکھتی ہیں جو اب آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ آپ نے کہا ہے ایف آئی آر اس کی ہے، آپ ایف آئی آر کی کاپی اس کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو. ہم ساتھ لے کے آئے ہیں سر، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو ہم ایف آئی آر کی کاپی دے سکتے ہیں. سر یہ سب کچھ ہے، سر میں بالکل دیکھ رہا ہوں. آپ زوم کر کے لوگوں کو دکھائیں. پریس ریلیز جو آپ نے دی ہے نا یہ اس کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ یہ موقع نہ آتا. اور اس کے علاوہ ایک اور آپ نے بات کی اپنی پریس اس میں یہ کاپی ہے، آپ نے اس میں لکھا ہے کہ اس کا چاچا یا ماموں اس سے زبردستی مذہب تبدیل کرایا گیا. حالانکہ اس میں یہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کرایا گیا. بچے کی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم حقیقت سر جی سوال کرنے دیں ان کو، کریں پلیز کریں بات. آپ کہ بچے کا اس کی عمر کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے اس کو نابالغ ہے، اس کے ساتھ زبردستی ہو سکتی ہے. جو ماموں کا آپ نے بیک گراؤنڈ کا ہے نا وہ ماننے میں نہیں آتی. اب آپ نے بات کر لی، سب سے پہلے آپ نے کہا یہ آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس نہیں. یہ ایف آئی آر 6/6/2025 کا کیس ہے، اس کو زوم کر کے سارے دوست دیکھ لیں. وہ بھی آپ نے دکھائی نہیں صرف PDF نہیں، ہم آپ کو ججمنٹ کی کاپی بھی دیں گے، ایف آئی آر کی کاپی دیں گے، آپ کو جو ریکوائر ڈاکومنٹس ہم دیں گے. ہم ڈاکومنٹس کے ساتھ آج بیٹھے ہیں. صحافی دوست جو ہے چونکہ قلم میں بڑی طاقت ہے، تو ہم یہ آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے ہماری آواز بنیں. ہم مارجنائز کمیونٹی ہے یہاں پہ، اور آپ ہماری آواز بنیں گے تو ہمیں پھر یقین ہے کہ ہمیں انصاف بہت جلد مل سکتا ہے. کیونکہ یہ بچہ ابھی 14 سال کا ہے. ایک طرف عدالت اگر 13-14 سال کی بچی کو واپس فیملی کو دے سکتی تو یہ بھی سیم وہی اس کی ایج ہے. تو برائے مہربانی عدلیہ ہمارے ساتھ اتنی ناانصافی نہ کرے. ہم پہلے ہی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیا اس کے لیے اس کے جو والدین ہیں یا اس کے وارثان وہ عدالت میں گئے ہیں اس فیصلے کے خلاف؟ عدالت کے فیصلے سر جیسے آپ نے وہ آگے سوال کیا تھا کہ اس کی فیملی مطلب کہ وہ زبردستی وہ آلریڈی وہ اسلام قبول کر چکے تھے. بیسیکلی آج سے کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے. اس کا جو سگا ماموں ہے اور اس کی سگی نانی، ٹھیک ہے، انہوں نے آلریڈی اسلام کو قبول کر لیا ہوا تھا. لیکن جس دن وہ عدالت میں آئے ہیں، وہ جنہوں نے فورسلی ان کو وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، میں شمریز کی بات کر رہا ہوں. شمریز جس کے پاس کام کرتا تھا وہ موٹر مکینک ہے، بائک مکینک، اس سے کام سیکھتا تھا. ٹھیک ہے، وہ اور ایک مولوی صاحب تھے، ایک علامہ صاحب تھے، وہ ساتھ آئے ہیں. اور عدالت نے ہمیں بیسیکلی یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عدالت نے بایولوجیکل اس کے پیرنٹ اگر موجود ہیں تو اس کی نانی یا ماموں کو ان کو کیوں دیا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ آلریڈی اس مذہب سے کنیکٹڈ ہیں. ہمارا بیسیکلی مطالبہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ 14 سال کا ہے. اکارڈنگ ٹو پاکستانی لاء، اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لاء، 18 سال سے کم عمر کا جو بھی بچہ ہے وہ سر نابالغ ہے. اور نابالغ کو فیصلہ کرنے کا کوئی بھی ایسا حق نہیں. اگر وہ کرتا ہے تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کو ماں باپ کا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. جب اس کے پیرنٹس موجود ہیں، اس کی ماں موجود ہے، اس کا بھائی موجود ہے جس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ میرے بھائی کو مجھے واپس کیا جائے، ٹھیک ہے،
تو وہ اس کو دے دیا گیا, اس کے ماموں کو دے دیا گیا, اس کی نانی کو دے دیا گیا. آپ آگے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر ہوئی ہے, آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ؟ نہیں, ابھی نہیں سر. جی میں بتاتا ہوں, یہ سر ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے, اگر اس کے اوپر بھی کہیں جانا پڑا تو وہ پلیٹ فارم بھی یوز کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بھی سارے ہمارے مسلمان دوست ہیں, ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں. ایکچولی وہ کون ہو گیا ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں دے رہے, پہنچنے بھی نہیں دے رہے, ایسی کیا پرابلم؟ میں بتاتا ہوں, فیملی کے بقول اس میں ہمیں نہیں بھی پتہ کہ کتنی سچائی ہے. جب بچے کا میڈیکل ہوگا یا کورٹ آرڈر کرے گی تو پھر ہے. ابھی تو کورٹ نے فیملی کو, میں بتاتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو جبری مذہب تبدیلی, اس کے پیچھے اور عقائد بھی ہوتے ہیں. اس کا جو استاد ہے, یہ سننے میں آیا کہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا. جی, اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا. اس نے اپنے اس جرم کو اور اس گناہ کو کور کرنے کے لیے اس کو زبردستی مذہب چینج کروایا, جبکہ اس کی ایج بھی نہیں تھی, اور اس کو مذہب چینج کروانے کے چکر میں اس نے اپنا کور کیا ہے. پرچہ جو ہے اس کے بھائی نے مدعی ہے, اور اس کا جو استاد ہے اس کے خلاف ہے. یہ اغوا کا پرچہ ہے, استاد کا نام ہے نا اس کا. یہ 365 کا پرچہ ہے, ابھی تو کورٹ نے واپس نہیں دیا. ہاں جی, بات یہ ہے کہ 1-2 منٹ میں اس کو کلوز کرتے ہوئے میں بس دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈینائل جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے. یہ شمریز کا جو واقعہ ہے یہ پہلا نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخری بھی نہیں ہے. جب تک پاکستان میں مذہب کی تبدیلی کے لیے کوئی اصول, ضابطہ, قاعدہ نہیں بنایا جاتا, اور خاص طور پر جو جبری تبدیلی مذہب ہے اس کو کرمنلائز نہیں کیا جاتا. تو شمریز مسیح کے کیس کے ریفرنس کے ساتھ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مسیحی اور ہندو بالخصوص اس وقت جبری تبدیلی مذہب کے ایشو کی وجہ سے اضطراب کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے, کیونکہ کسی کا اچانک بچہ یا بچی غائب ہو جائے, اغوا ہو جائے, اور اگلے دن پتہ چلے کہ جی اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے. اگر کوئی 18 سال سے اوپر کا شہری اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کرتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن کم سن جو بچہ ہے, جو 18 سال سے کم عمر ہے, نیچرلی جو اس کا گارڈین ہے وہ اس کے پیرنٹس ہیں, وہ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا. اور یہ عالمی قوانین کی اور ہمارے مقامی قوانین کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. اس لیے اس کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس نے اسلام قبول کر بھی لیا ہے تو ماں اس کی گارڈین ہے, ماں کے حوالے کرتے, کسی دوسرے کے حوالے کرنا جو ہے یہ اس کا حل نہیں تھا. تو اس لیے ہماری آج استدعا ہے کہ یہ جو فورس کنورژن کا ایشو ہے پاکستان میں, اس کو مانا جائے کہ یہ ہے, کیونکہ ہر ہفتے ہر 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی کیس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس کو سنا جائے, ہماری دکھ کو سنا جائے, تکلیف کو سنا جائے, اور اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے. ہم بڑے سالوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فورس کنورژن کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے, اور قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہے اس طرح کی قانون سازی کریں جس سے ہم جو ہے وہ اس کو روک سکیں. اس کے ساتھ ضمنی بات یہ ہے کہ جو شادی کی عمر ہے, خاص طور پر وفاق میں 18 سال کر دی گئی ہے, سندھ میں 18 سال کر دی گئی ہے, لیکن تینوں صوبوں کے اندر بل جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر شادی کی عمر 18 سال کر دی جائے تو یہ جو فورس کنورژن کا معاملہ ہے اور یہ جو جبری جو کم عمر شادیاں ہیں ان کو روکنے میں کوئی نہ کوئی بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. اور ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں, ہم بہت کمزور لوگ ہیں, ہمیں جو ہے وہ نہ تو ہمارے ہاتھ میں کوئی بندوق ہے, نہ ہم تشدد پر یقین رکھتے ہیں. بس ہم اپنی استدعا, اپنی اپیل, اپنی عرض جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے ذریعے سے جو حکمران ہیں, جنہوں نے قوانین بنانے ہیں, جنہوں نے پالیسیاں بنانی ہیں, ان تک ہماری بات پہنچے. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو TTN نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری آواز بننے میں ہمارا ساتھ دیا. آج 26 اگست ہے اور ہم لاہور پریس کلب میں کھڑے ہیں. سہیل حابل میرا نام ہے اور میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں دارا ہارٹس کا. آج ایج فاؤنڈیشن جس کے چیئرمین اظہر سعید صاحب ہیں, ان کے ساتھ مل کر
ہم نے پریس کانفرنس کنڈکٹ کی. وہ 14 سالہ شمریز جو سرگودا میں جس بچے کو زبردستی مسلمان کیا گیا, اس کو عدلیہ نے, عدالتوں نے واپس اس کی فیملی کو نہیں دیا, کیونکہ وہ ایک بیوہ کا بچہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بیوہ کے ساتھ زیادتی ہے, پوری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہے, کہ جب کہ قانون ہے کہ 18 سال سے اگر کم ہے بچہ مائنر ہے تو وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہ عدالتوں نے کیسے اس کو دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا, اس کو ماں کے حوالے کرنا چاہیے تھا, اس کی فیملی کے. اور اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہے کہ شمریز کی جو فیملی ہے, اس کی والدہ اور باقی لوگ, ان کو عدالت میں بھی پیش نہیں ہونے دیا, ان کو بھی انہوں نے کہیں آگے پیچھے کر دیا. تو میری حکومت بالا سے, عدلیہ سے, خاص کر چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ اس طرح کے واقعات کے نوٹس لیا کریں, سو موٹو لیا کریں, کیونکہ ہم آلریڈی بہت زیادہ اس ملک میں ظلم اور جبر کا شکار ہیں. بہت زیادہ پرسیکیوشن ہمارے ساتھ ہے, ہماری جو مائنر بچیاں ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں, مسلمان بھائی, جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, وہ اپنے گناہ یا جرم کو چھپانے کے لیے اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں, فورس کنورژن کی طرف آتے ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں درخواست کرتا ہوں ساری کمیونٹی سے بھی اور اپنے دوستوں سے بھی, میجورٹی کے جو ہیں, کہ وہ اس طرح کے عمل کو کنڈیم کیا کریں, نہ کہ سپورٹ کیا کریں, کیونکہ اس کے پیچھے ان کا پرسنل کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے, تو اس کو چھپانے کے لیے, کور کرنے کے لیے وہ پھر مذہب کا سہارا لیتے ہیں. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ فورس کنورژن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. 18 سال سے اوپر جاتا ہے بچہ, وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جس مرضی مذہب میں جائے. سب سے پہلے انسانیت ہے, اس کے بعد سارے مذاہب ہیں, اور میں سارے مذاہب کا احترام کرتا ہوں. خدا را ہمیں بھی اس ملک میں جینے کا حق اور موقع دیا جائے. آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اظہر سعید صاحب جو ایج فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, اور شمریز کے کیس کو ایج فاؤنڈیشن ڈے فرسٹ سے دیکھ رہی ہے. سرگودا میں جو 14 سالہ بچہ جس کو زبردستی مسلمان کیا گیا, اس کی فیملی کو ڈے فرسٹ سے ایج فاؤنڈیشن لیگل ایڈ بھی دے رہی ہے, اور ان کی فیملی کی باقی ضروریات کو بھی دیکھ رہی ہے. انفارچونیٹلی اس کی فیملی کو عدالت میں بھی پیش نہیں ہونے دیا گیا, اور عدلیہ نے, عدالتوں نے شمریز کو اس کی ماں کے حوالے بھی نہیں کیا, کیونکہ وہ بیوہ ہے اور اس کی کوئی داد رسی نہیں, اس کی کوئی آواز نہیں سنی گئی. اور آج ہم پریس کلب لاہور میں اس لیے آئے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس بات کا سو موٹو لیں, اور خدا را اس بچے کو واپس اس کی والدہ کو دیں. پہلا حق اس کی ماں کا, اس کی فیملی کا ہے, اس کے بعد باقی لوگ آتے ہیں, کیونکہ 18 سال سے کم عمر ہے, اور قانون ہے کہ 18 سال سے مائنر بچہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. تو میری حکومت بالا سے, حکومت سے, اور اپنی عدلیہ سے, اور پارلیمنٹیرین سے جو قانون سازی کرتے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے شمریز کی فیملی کو انصاف دیں, تاکہ جو امن کا گہوارہ یہ ملک بنتا ہے, اس طرح کی حرکات سے, اس طرح کی ایکٹیویٹی سے ہمارا ملک کا امن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. جی, سب سے پہلے ہم بہت شکر گزار ہیں تمام گیسٹ جو جہاں پر موجود ہیں, وہ یہاں پر آئے اور ہماری اس آواز میں وہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. خاص طور پر ہم شکر گزار ہیں تمام صحافی حضرات کا. بیسیکلی ہم یہاں پر آج اکٹھا ہوئے ہیں شمریز مسیح, جو کہ سرگودا سے جس کا تعلق ہے, ایک مائنر 14 سال کا بچہ جس کو جبراً اسلام قبول کروایا گیا ہے. بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے یہاں پر اکٹھے ہونے کا کہ 20 تاریخ کو ایک فیصلہ عدالت نے دیا, جس کا کیس دی ایج فاؤنڈیشن کر رہی تھی. 20 تاریخ ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ دیا گیا کہ اس کی کسٹڈی جو ہے وہ اس کے بایولوجیکل پیرنٹ جو موجود ہیں اس وقت یہاں پر, مطلب کہ اس دنیا میں ہیں, حیات ہیں, اس کی ماں ہے, اس کا بھائی ہے, اس کی بجائے ایک اس کی نانی اور اس کے ماموں, جو کہ آلریڈی وہ 3 سے 4 سال پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے کسٹڈی اس کو دے دی. ہمارا بیسیکلی مطالبہ یہ ہے کہ جو قانون کے مطابق, جو انٹرنیشنل قانون ہے, جو پاکستانی قانون ہے, 18 سال سے کم عمر کے بچے کو ہمیشہ ایک مائنر سمجھا جاتا ہے, نابالغ سمجھا جاتا ہے. اس کو فیصلہ کرنے کا حق اسی وقت تک ہے جب اس کی سرپرست اس کا موجود ہو, یا قانونی طور پر اس کا سرپرست موجود ہو, یا اس کے پیرنٹس موجود ہو. چونکہ اس کا بھائی اور ماں موجود ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ فیصلہ غلط کیا گیا ہے کہ اس کی کسٹڈی جو ہے وہ اس کے پیرنٹس کی بجائے کسی اور کو دے دی گئی ہے. ہم حکومت سے اور عدالت سے بڑی تعظیم کے ساتھ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کہ آپ سے ریکویسٹ ہے
ہم ایک مطالبہ بھی سمجھ لیں, ہماری ریکویسٹ سمجھ لیں کہ بچے کی جو کسٹڈی ہے وہ مہربانی سے وہ جو بایولوجیکل اس کی ماں ہے اور جو مدعی اس ایف آئی آر کا جو مدعی ہے ساحل مسیح, اس کو دی جائے. جنہوں نے اس بہت ہی اندوناک واقعہ میں جو ایک 14 سالہ شمریز کو جبراً دائرہ اسلام میں داخل کیا گیا, پر اوپر اور ظلم ڈھایا گیا کہ عدالت نے بالکل انصاف نہ دیتے ہوئے غیر آئینی طور پر, غیر قانونی طور پر بچے کو ان کے حوالے کر دیا گیا جو اس کے قریبی رشتہ دار نہ تھے, جبکہ اس کی والدہ, اس کے پہلا حق جو جس کا ہے اس کے حوالے اس کی کفالت میں دیا جاتا, اور اس کا بھائی جو اس کے مقدمے کا مدعی ہے اس کے حوالے کیا جاتا. یہ سراسر زیادتی ہوئی ہے جس کے لیے تمام انسانی حقوق کے علمدار اور تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں ان کے انصاف کے لیے, اور اس فیصلے کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. ان کی روین کے لیے پھر ڈبل بینچ میں بھی جائیں گے اور اس میں فل بینچ میں بھی جائیں گے, پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے. اگر سپریم کورٹ تک انصاف نہ ملا تو پھر ہم صدر پاکستان آصف علی زرداری سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ یہ جو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا جائے اور شمریز کو جو کم عمر ہے اس کی والدہ کے حوالے کیا جائے. تو یہ اس طرح کے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جس میں جبراً دائرہ اسلام میں داخل کر کے اقلیتوں کو بالخصوص مسیحیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ان کو ان کے اصل موقف سے ہٹایا جا رہا ہے, اور ان کا انصاف مانگنے کے لیے, آواز اٹھانے کے لیے بھی ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. یہ ایسے حربے ہرگز پاکستان کی مسیحی قوم اور یہ مظلوم اقلیتیں کبھی بھی برداشت نہیں کریں گی. اس کے لیے ہم حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہ ملا.